تیری آذان تو اماں صدقے۔ شام غریباں ہوتی کیا ہے؟ شام غریباں کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں اور ایک دوست کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی داستان۔ شام غریباں کے بارے میں ہمارے دوست کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو اسی کی زبانی سنیں۔ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا۔ مذہب کے بارے میں میری معلومات گاؤں کے مولانا کی معلومات تک محدود تھیں۔ ان کی کل قابلیت یہ تھی کہ وہ پہلے والے مولانا کے بیٹے تھے جن کی وفات کے بعد وہ خود بخود تعینات ہو گئے تھے۔ محرم کے قریب آتے ہی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ ان کا مقصد شاید خوف پیدا کرنا تھا۔ یہ بتایا جاتا تھا کہ شیعہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں اور سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون نیاز میں ڈال دیتے ہیں۔ دلی طور پر میں شیعوں سے خوفزدہ ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچا کیسے ظالم لوگ ہیں۔ ایک دن ایک پکے نمازی نے کہا کہ اہل تشیع بڑے عجیب لوگ ہیں۔ وہ جب کوئی کھانے کی چیز ہمیں دیتے ہیں تو اس میں تھوک ڈال دیتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنے اور نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے اس سفید ریش کی بات پر سوال اٹھانا تو خود پر سوال اٹھانے جیسا تھا۔ اس سے میری نفرت کئی 100 گنا بڑھ گئی۔ ہائی اسکول میں داخل ہوا تو میرے ایک دوست نے محرم کے قریب آتے ہی انتہائی رازداری سے مجھ سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے شام غریباں کیا ہوتی ہے؟ مجھے سرے سے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، آپ بتا دیں۔ اس دوست نے کہا ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ شام غریباں میں شیعہ مرد و خواتین ایک حال میں جمع ہوتے ہیں اور سب لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں۔ میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ ہمارا ایک دوست ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ پہلے تو تجسس سے اسے دیکھا بلکہ بغور دیکھا تو وہ نارمل انسان ہی لگا۔ کچھ عرصے بعد ہم 3 دوست بیٹھے تھے کہ وہ لڑکا آیا اور میں نے موقع غنیمت جانا اور سارے حملے ایک ہی بار شروع کر دیے۔ تم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، تم نیاز میں خون ملاتے ہو، تم جب ہمیں کھانے کی چیزیں دیتے ہو تو اس میں تھوک ڈال دیتے ہو۔ میں سب کچھ بول چکا تو اس کو چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر اس نے فقط اتنا کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں اور اٹھ کر چلا گیا۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، اس نے کوئی مذہبی بات نہیں کی تھی۔ جب میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو اس کے ساتھ پورے خاندان پر تہمت لگائی ہے اور وہ بیچارہ خاموشی سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس سے واجبی سا تعلق بن گیا۔ محرم کے ایام شروع ہوئے تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریباں میں کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کے لیے آ جاؤ، اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی واپس پلٹ جاؤں گا، مرتا کیا نہ کرتا، اب فرار کی کوئی صورت نہ تھی۔ لہٰذا میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ طے یہ ہوا کہ ہم 10 محرم مغرب کے وقت ان کے گھر پہنچیں گے جہاں سے امام بارگاہ جائیں گے۔ حسب وعدہ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت تھکے ہوئے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ 10 دنوں مجالس چل رہی ہیں، 7 جلوس بھی تھے، رات کا جلوس دیر سے ختم ہوا اور صبح پھر 10 محرم کا جلوس تھا، اس لیے پورا دن اس میں شریک رہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے دوست کے والد کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ میرا دوست کھانا لے کر آیا اور بتایا کہ 10 محرم کی وجہ سے کھانا نہیں پکا، یہ نیاز ہے، اسی پر گزارا کریں۔ میں نے جیسے ہی نیاز کا نام سنا میرے ذہن میں سب منفی باتیں آ گئیں۔ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں ایک ایسا کھانا کھاؤں، لیکن اس جملے نے میری مشکل آسان کر دی کہ یہ لنگر پڑوس کی اہل سنت فیملی نے بھیجا ہے۔ پھر بھی بڑی مشکل سے ایک ہی روٹی کھا سکا، لیکن اس دوست کے والد کے مہذب رویے اور دیگر افراد خانہ کے حسن سلوک نے مجھے تھوڑا سا شک میں ڈال دیا۔ غرض رات 9 بجے کے قریب ہمیں کہا گیا کہ امام بارگاہ چلتے ہیں، شام غریباں وہیں ہوگی۔ اب میرے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آنے لگیں جو شام غریباں کے حوالے سے مسجد کے مولوی سے لے کر عام دوست سے سنی ہوئی تھیں۔ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا۔ انہی سوچوں میں گم ہم امام بارگاہ کی گلی میں پہنچ گئے۔ وہاں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہی تھیں۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے جبکہ خواتین الگ دروازے سے امام بارگاہ میں داخل ہوئیں اور دوسری منزل پر پہنچ گئیں۔ دوسری منزل کچھ اس طرح سے تھی کہ وہاں لوہے کی باریک جالی لگی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر اداسی ہے، ہر شخص ایسے ہی لگتا ہے جیسے بہت تھکا ہوا ہو۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجھائی جانے لگیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ امام بارگاہ کے بڑے ہال میں صرف ایک بتی سٹیج کے اوپر جل رہی تھی۔ اسی دوران ایک ذاکر نمودار ہوا
जिन के कपड़े स्याह थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरेबान खुले थे, कफ़ें चढ़ा रखी थीं। उन्होंने मैक पर आते ही बुलंद आवाज़ पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हाल में कोहराम मच गया, गोया लोग पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया, हर बार के साथ गिरिया की आवाज़ बुलंद हो जाती। मैं इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार न था। मैं हैरत से देखने लगा कि अभी तक जाकिर ने कुछ कहा ही नहीं और ये इस कदर रो रहे हैं। मगर फिर ख़ुद को कोसने लगा कि अजीब हूँ, जवान और बुज़ुर्ग तो अपनी जगह, बच्चों के आंसू उनके गाल गीले कर रहे हैं। अब जाकिर ने बोलना शुरू किया, लोगो, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया है। नबीज़ादियाँ अब दुश्मन के निरखे में हैं, उन्हें कैद किया जा चुका है। हर जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो रहा था और शोर व गुर मुझे खींच रहा था। अब ख़वातीन के रोने की आवाज़ें भी नीचे तक आने लगी थीं। जाकिर कह रहा था कि आज सुबह माओ के पास बैठे थे, अब शाम क़रीबा है, अब वो बेटे नहीं रहे। जाकिर पढ़ता रहा और मुझे पता ही ना चला कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। शाम क़रीबा ख़त्म हो चुकी थी और मैं ख़ुद को काफ़िला हुसैनी का शरीक समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे फ़िक्र की भी शाम क़रीबा थी। मेरे दिमाग में बड़े मुक़द्दस बुत टूट चुके थे, जो कुरान की तिलावत करते थे, जो पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ते थे। उन लोगों ने क्या सितम ढाए थे। मेरे नबी के ख़ानदान के लिए रोने वालों के बारे में इस कदर तोहमतें, सच पूछें तो अब मेरा जहन इनकी बताई हुई हर बात को मशकूक समझ रहा था। इतने में मेरा शिया दोस्त आ गया और रोते हुए मेरे गले लगा और कहा, ये होती है शाम क़रीबा, यानी गरीबों की शाम। ख़ानदान मुस्तफ़ा के कट जाने के बाद उनके ख़ानदान की बेकसी की शाम, ख़ानदान पैगम्बर के सहरा में बे यारो मददगार हो जाने की शाम, ऐसी शाम जिस पर अहले ईमान की आंखें पानी और दिल खून के आंसू रोता है। यही शाम है जिसमें रिवायत उम्मे सलमा के मुताबिक ख़ातिमुल अंबिया रोते थे। रोने की शाम, आहो बका की शाम, और यही शाम क़रीबा है। मैंने अपने दोस्त से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैं तुमसे नाराज़ हुआ ही नहीं था, क्योंकि हमें मालूम है कि यजीदियत मौजूद है। मैं हैरान होता हूँ कि इस दौर में भी गलत प्रोपेगेंडा इतना कामयाब हो सकता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।